السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم عبد المجید۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آیت الکرسی کے ذریعے حصار کا طریقہ کار بتایا تھا کہ عامل آیت الکرسی سے اپنا حصار، اپنے آل و عیال کا حصار کیسے کر سکتا ہے، اور دوران چلہ کشی عامل اپنا حصار آیت الکرسی کے ذریعے سے کیسے کر سکتا ہے۔ یہ پوری تفصیل میں نے اس میں بیان کر دی تھی۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آیت الکرسی کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، یعنی اس کی پڑھائی، اس کی چلہ کشی، پھر جو اس کی تعداد ہے وہ کتنی تعداد کے اندر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ تو آج ہمارا یہی موضوع ہوگا۔ تو دوستو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ تو بھائیو، آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ تو ہے 21 بار پڑھنے کا، اور دوسرا ہے 41 بار پڑھنے کا بعد نماز عشاء، پورے 41 رات تک۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی یا پڑھیں، یا 7 بار پڑھیں، یا 11 بار پڑھیں، لیکن 11 بار پڑھ لیں تو تمام بہتر ہے۔ یہ دو نارمل طریقے ہیں، ان کو عامل بھی کر سکتا ہے اور غیر عامل بھی، لیکن کوئی اگر غیر عامل کرنا چاہے تو بہتر یہی ہے کہ کسی عامل کی نگرانی کے اندر کر لے 41 بار آیت الکرسی والا چلہ۔ ان دو اعمال کے اندر تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جو آیت الکرسی کی بڑی زکوٰتیں ہیں ان کے اندر خطرات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس کے حروف کے مطابق، یعنی اس کے حروف 170 ہیں، تو آیت الکرسی کو روزانہ 170 بار بعد نماز عشاء 41 روز تک پڑھنا پڑے گا۔ اس کے اندر بھی خطرہ ہو سکتا ہے، چونکہ زیادہ تعداد میں پڑھنے سے پھر عمل بھاری ہو جاتا ہے، آس پاس کے جنات تکلیف پہنچا سکتے ہیں، دوران چلہ کشی حاضر ہو سکتے ہیں، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ یہ عامل کی نگرانی کے اندر کرنا چاہیے۔ نمبر 4، آپ آیت الکرسی کی زکوٰۃ نکالیں اپنے نام کے اعداد نکال کر کے اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکال کر، پھر جو مجموعہ بنے اسی کے موافق آپ بعد نماز عشاء 41 روز تک آپ آیت الکرسی کو پڑھیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا نام محمد ہے اور اس کی والدہ کا نام زینب ہے، اب وہ آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے اپنے اعداد کے موافق، تو اب اس کو اپنے نام کے اعداد جمع کرنے پڑیں گے۔ اب لفظ محمد کے اعداد 92 بنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو زینب کے اعداد کو بھی جمع کرنا پڑے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بھی زینب کے اعداد کتنے ہیں، تو زا کے اعداد 7 بنتے ہیں، یہ جمع ہو گئے۔ پھر زا کے بعد دوسرا لفظ یا ہے، یا کے اعداد 10 بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا حرف زینب کے اندر نون ہے، نون کے اعداد 50 بنتے ہیں، تو یہ 159 ہو گئے۔ پھر آخر کے اندر کیا ہے، آخری حرف چوتھا با ہے، با کے اعداد 2 بنتے ہیں، تو اب یہ 161 اعداد ہو گئے۔ محمد نامی شخص جس کی والدہ کا نام زینب ہو، اگر وہ یہ عمل کرنا چاہے گا کہ آیت الکرسی کی زکوٰۃ اپنے نام سے اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکال کر کے کرنا چاہے گا، تو 161 بار ڈیلی 41 رات تک اس کو آیت الکرسی پڑھنا پڑے گی، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک درجہ آیت الکرسی کا ہے 101 بار پڑھنے کا، یہ بھی حصار کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ اس کے بعد کی جو زکوٰتیں ہیں وہ بڑی بڑی زکوٰتیں ہیں آیت الکرسی کی، اس کے اندر جنات جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات عامل کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آیت الکرسی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں 313 بار کی،
تو اب یہ 313 بار آیت الکرسی کا یہ چلہ آپ کو بعد نماز عشاء کرنا پڑے گا پورے 41 رات تک، لیکن اس کے اندر آپ کو جگہ ایسی تلاش کرنی پڑے گی کہ جہاں پر انسان دن کے وقت بھی نہ آتے ہوں، بالکل خلوت والی جگہ ہو۔ بہتر تو یہی ہے کہ اکیلا کمرہ ہو، اور اگر اکیلا کمرہ نہیں مل سکتا ہے تو آپ ایسی جگہ کہیں تلاش کر لیں کہ جہاں دن کے وقت لوگ آتے جاتے نہ ہوں، بالکل خلوت کے اندر۔ پھر وہاں پر عمل کی جو قوت عمل کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ عام جگہ پر بیٹھنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جنات وغیرہ عامل کو دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی یہ پڑھی پڑھتا ہے، پھر وہ عامل سے ڈرتے بھی ہیں اس عمل کی وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ کہ جہاں کوئی نہ آتا جاتا ہو وہاں پر عامل کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ اب یکسوئی کے اندر کوئی بھی عمل پڑھایا جائے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک طریقہ 313 کے بعد ہے 521 بار کا 41 رات تک، اسی طرح 786 بار کا بھی ہے، اور 1100 بار آیت الکرسی کا چلہ بھی ہے۔ لیکن اس سب میں 313 بار کا چلہ ہو یا 521 بار کا، 786 بار کا یا 1100 بار کا، ان کے اندر آپ نے باپرہیز ہو کر کے یہ اعمال کرنے ہیں۔ ترک حیوانات جلالی جمالی بھی آپ نے کرنا ہے، اور خلوت کے اندر آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ قبرستان کے اندر کریں، لیکن قبرستان کے اندر تو کافی خطرات ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پر جنات کافی تعداد کے اندر ہوتے ہیں، تو قبرستان کا چلہ کسی ماہر عامل کی نگرانی کے اندر کرنا چاہیے۔ اگر آپ دریا کے کنارے پر بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کنویں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال خلوت ہونی چاہیے، جہاں آپ کو خلوت اچھی نصیب ہو وہاں پر آپ آیت الکرسی کی یہ بڑی زکاتیں نکالیں، لیکن ایسے نہیں کسی استاذ کی نگرانی میں، مگر نہ نقصان ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔